وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھٹائی 2 برس میں ہے کہ تو اے انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں یعنی تیرے ماں باپ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں بروز قیامت خبردار کر دوں گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحت و وصیت کی تھی اس کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ لقمان ابن عنقا ابن صدون تھے۔ ان کے بیٹے کا نام بموجب بیان سہیلی ثاران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اچھائی سے کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ انہیں حکمت عنایت فرمائی گئی تھی۔ انہوں نے جو بہترین واعظ اپنے لڑکے کو سنایا تھا اور مفید ضروری اور عمدہ نصیحتیں انہیں کی تھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد سے زیادہ پیاری چیز انسان کو اور کوئی نہیں ہوتی، اور انسان اپنی بہترین اور انمول چیز اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھو، اس سے بڑی بے حیائی، اس سے زیادہ برا کام اور کوئی نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب سورہ انعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اتری تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل آ پڑی، اور انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو؟ اور آیت میں ہے کہ ایمان کو جنہوں نے ظلم سے نہیں ملایا وہی با امن اور راہ راست والے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اس پہلی وصیت کے بعد لقمان رحمۃ اللہ علیہ دوسری وصیت کرتے ہیں، اور وہ بھی درجے اور تاکید کے لحاظ سے واقعی ایسی ہی ہے کہ اس پہلی وصیت سے ملائی جائے، یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآیہ، یعنی آپ کے رب تعالیٰ نے اے نبی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بجز اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرتے رہو۔ عموماً قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہے، یہاں بھی اسی طرح ہے۔ وہن کے معنی مشقت، تکلیف، ضعف وغیرہ کے ہیں۔ ایک تکلیف تو حمل کی ہوتی ہے جسے ماں برداشت کرتی ہے۔ حالت حمل کے دکھ درد کی حالت سب کو معلوم ہے، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہتی ہے اور اس کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ نے فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه الآیہ، یعنی جو لوگ اپنی اولاد کو پورا دودھ پلانا چاہیں ان کے لیے آخری انتہائی میعاد یہ ہے کہ 2 سال کامل تک ان بچوں کو ان کی مائیں اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ چونکہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی مدت حمل اور دودھ چھٹائی کل 30 ماہ ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بڑے بڑے اماموں نے استدلال کیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ ماں کی اس تکلیف کو اولاد کے سامنے اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کی ان مہربانیوں کو یاد کر کے شکر گزاری، اطاعت اور احسان کرے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ہم سے دعا کرو اور کہو کہ میرے سچے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح رحم و کرم فرمائیے جس طرح میرے بچپن میں وہ مجھ پر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ یہاں فرمایا تاکہ تو اے انسان میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان مند ہو، سن لے آخری لوٹنا تو میری ہی طرف ہے، اگر میری اس بات کو مان لیا تو بھرپور جزا دوں گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے امیر بنا کر بھیجا، آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں، یہ پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتیں مانتے رہو، میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا، سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پھر یا تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانہ ہوگا، پھر وہاں سے نہ اخراج ہوگا نہ موت آئے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں، گو وہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں، خبردار تم ان کی مان کر ہرگز میرے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن اس سے یہ بھی مطلب نہیں کہ تم ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا بھی چھوڑ دو، نہیں، دنیاوی حقوق جو تمہارے ذمے ان کے ہیں ادا کرتے رہو، ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابعداری کرو جو میری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ سن لو تم سب لوٹ کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہو، اس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دوں گا۔ طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب العشرہ میں ہے کہ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑی اور کہنے لگی، بچے یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا؟ سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین یعنی دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی۔ میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں اور میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور چاروں طرف سے مجھ پر آوازہ کشی ہونے لگی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا، اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوش آمدیں کی، سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ضد سے باز آ جاؤ، یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس سچے دین اسلام کو چھوڑ دوں۔ اسی ضد میں میری والدہ پر 3 دن کا فاقہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا، میری اچھی اماں جان سنو، تم مجھے میرے جان سے زیادہ عزیز ہو، میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو، واللہ ایک نہیں تمہاری 100 جانیں ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحے تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو گئی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔